ثم اعلم ان كل دلیل من الادلة الشرعیة، پھر یہ بات معلوم کر لو کہ ادلہ شرعیہ میں سے ہر دلیل انما یثبت به الحکم، یقیناً اس کے ساتھ حکم تو ضرور ثابت ہوگا، مگر کب ہوگا؟ اذا کان مشتملا علی شرائط، جب وہ مشتمل ہو کچھ شرائط پر۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ فرمایا تذکر فی موضعها، ان کو اپنی جگہ پر آگے بیان کیا جائے گا، فی الحال انتظار کریں۔ لیکن ان شرائط میں سے 4 شرائط کو یہاں بطور مثال ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی شرائط کو؟ 4 شرائط کو، ٹھیک ہے۔ وذالک ای منہا، وذالک، اور وہ شرائط یہ ہیں، یعنی ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ دلیل شرعی جو ہے وہ دلیل ضرور ہے، لیکن کب دلیل ہے؟ جبکہ اس میں کچھ شرائط پائی جائے تب وہ دلیل بنے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جب کچھ شرائط پائی جائیں گی تب وہ کیا بنے گی؟ دلیل بنے گی۔ قرآن کی آیت ہو، حدیث رسول ہو، وہ بھی تب دلیل بنے گی جب کچھ شرائط اس میں کیا ہو؟ موجود ہوں۔ ان میں سے 4 مثالیں دیتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وذالک، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ یکون الدلیل منسوخا، کہ دلیل منسوخ نہ ہو۔ دلیل کیا نہ ہو؟ اگر دلیل منسوخ ہوگی تو اگرچہ وہ قرآن و سنت میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھا؟ جس طرح کے گدھے کے حلال ہونے پر صحیح احادیث موجود ہیں، گدھے کے حلال ہونے پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھوں کو حرام فرمایا۔ توجہ ہے؟ تو وہ روایات منسوخ ہیں، اس وجہ سے وہ دلیل شرعی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وَلَا يَكُونُ لَهُ مُعَارِضٌ مُسَاوِيٌّ، دوسری شرط یہ ہے کہ اس دلیل کے لیے معارض مساوی نہ ہو، کوئی ایسی دلیل نہ ہو مقابلے میں جو اس کے معارض ہو اور طاقت میں اس کے برابر بھی ہو۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ معارض مساوی کہہ کر احتراز کیا معارض مرجوح سے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس سے احتراز فرمایا؟ یعنی مقابلے میں دلیل تو ہے لیکن دلیل ایسی ہے جو کمزور ہے، تو اس وقت میں وہ دلیل نہیں بنے گی پھر جو کمزور ہے، بلکہ دلیل وہ ہوگی جو کیا ہے؟ قوی ہے۔ صحیح؟ تو معارض مساوی فرما کر احتراز کیا معارض مرجوح سے، معارض ضعیف سے۔ چنانچہ اگر حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف آئے گی تو حدیث صحیح کو مانا جائے گا، نہ کہ ضعیف کو۔ آیا مسئلہ؟ تیسری شرط، اور راجحن، اسی طرح دلیل کے مقابلے میں معارض راجح بھی نہ ہو۔ آپ جس دلیل کو پیش کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں اس کا کوئی معارض ہے اور وہ معارض بھی اس سے زیادہ قوی ہے، راجح ہے، تو پھر آپ کی دلیل نہیں ہوگی، وہی دلیل ہوگی
جو راجح اور قوی ہے. آیا مسئلہ؟ مثلاً کی بات خبر واحد کے مقابلے میں خبر مشہور آ جائے یا متواتر آ جائے یا قرآن کی آیت آ جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نمبر 4 شرط یہ ہے وَيَكُونُ الْقِيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِدٍ، اور ہو قیاس قد ادا الیہ، تحقیق پہنچ چکی ہو اس قیاس تک. کیا چیز پہنچ چکی ہو؟ رأی مجتہد، فاعل مجتہد کی رائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حتی لو خالف، یہی وجہ ہے کہ اگر مخالفت کی اجماع المجتہدین، مجتہدین کے اجماع کی، یکون باطلا، تو پھر یہ قیاس کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. یہ 4 شرط ہو گئی، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مجتہد کا جو قیاس ہے وہ اجماع امت کے خلاف نہ ہو، جمہور فقہائے کرام کے قول کے بھی خلاف نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ وَيَكُونُ الْقِيَاسُ، اگر وہ دلیل کیا ہے؟ قیاس ہے. اگر وہ دلیل کیا ہے؟ قیاس ہے، تو اس کے لیے بھی شرط ہے. اس کے لیے بھی کیا ہے جناب؟ شرط ہے. قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اجماع امت کے خلاف ہو نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قیاس کہا جاتا ہے ایک مجتہد کے اجتہاد کو، ٹھیک ہے جی، اور اجماع کہا جاتا ہے تمام مجتہدین کے قیاس اور اتفاق کو. تو جہاں پر فقہاء نے سب نے ایک مسئلے پر اتفاق کیا ہے اور اجتہاد کر کے اتفاق کیا ہے، تو وہاں پر ایک مجتہد کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اجماع کو توڑے. بلکہ یہاں شارحین نے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر فقہائے کرام کے اقوال مختلف ہیں، مثلا کی بات ایک مسئلہ ہے اس میں 4 اقوال ہیں، تو جو مجتہد لاحق ہے یعنی بعد میں آنے والا مجتہد ہے وہ بھی انہی اقوال میں سے کسی ایک قول کی طرف جائے گا، 5واں قول نہیں وضع کرے گا، نہیں گھڑے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماقبل مجتہدین نے جو اس مسئلے کے اندر تحقیق کی ہے تو ان کی تحقیق کا خلاصہ یہی نکلا ہے کہ یہاں یہ 4 احتمالات ہو سکتے ہیں، 5واں کوئی احتمال نہیں ہے. اب اگر بعد والا مجتہد آ کر ان 4 کے مخالف 5واں قول گھڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اجماع مرکب کی مخالفت کر رہا ہے. کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اجماع مرکب کی مخالفت. اجماع مرکب یوں ہوا کہ بس یہاں پر یہی 4 اقوال ہیں، مثلا 5واں کوئی قول نہیں ہے. سمجھے؟ اب اگر یہ 5واں قول ذکر کرتا ہے اپنی طرف سے نئے اجتہاد میں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ اجماع مرکب کی مخالفت ہو رہی ہے. نہ، اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ یوں کرے گا کہ انہی 4 اقوال میں سے جو قول اس کی نظر میں اس کی تحقیق کے مطابق قوی اور مضبوط ہوگا اسی کو اختیار کرے گا. آیا مسئلہ؟ دیکھیں، وَيَكُونُ الْقِيَاسُ، اور ہو قیاس اس پوزیشن میں قد ادا الیہ رأی مجتہد، پہنچ چکی ہو اس تک رائے مجتہد کی، پہنچ چکی ہو اس قیاس تک. کس کی رائے پہنچ چکی ہو؟ مجتہد کی رائے پہنچ چکی ہو. حتی لو خالف اجماع المجتہدین، یہی وجہ ہے کہ اگر مخالفت کرے گا یہ مجتہد، کس کی مخالفت کرے گا؟ اجماع المجتہدین، مجتہدین کے اجماع کی مخالفت کرے گا، یکون باطلا، تو پھر اس کا قیاس کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھا؟ اب آگے فرماتے فالقضیۃ المذکورۃ، جس قضیے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو قضیہ اصول فقہ کا قضیہ ہے
بس اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ ان قیودات اور شرائط پر کیا اترے، پوری اترے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں فالعلم بالمباحث سے، کہ وہ مباحث جن کا تعلق اس قضیے کے ساتھ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یعنی اس کی شرائط کا جاننا، ناسخ منسوخ کا جاننا، راجح مرجوح کا جاننا، سمجھ میں آیا، معارضات وغیرہ کا جاننا. یہ علم جو ہوگا، ان چیزوں کا جو علم ہوگا وہ بھی اس قضیے کے علم میں شمار ہوگا، کیونکہ متعلق شے کو شے کا حکم دیا جاتا ہے. حکم متعلق شے کا حکم ہی. یہ سب گویا کہ کیا ہو گئے، قضیہ کلیہ کے متعلقات ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ شرائط اور یہ قیودات اس کے کیا ہو گئے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گویا کہ یہ اس کے رشتہ دار ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس طرح قضیہ کلیہ کا علم شرط ہے، توجہ ہے کہ نہیں، فقہ کے سمجھنے کے لیے، اصول فقہ کے لیے، اسی طرح ان کا جاننا بھی اسی میں شمار ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا. دیکھیں، فالقضیۃ المذکورۃ ہو، پھر قضیہ مذکورہ. قضیہ مذکورہ سے مراد کیا ہے؟ سواء جعلناہا کبریٰ او ملازمۃ، چاہے وہ کبریٰ ہو قیاس اقترانی کے اندر، او ملازمتن، یا وہ ملازمہ ہو قیاس استثنائی کے اندر، مقدم تالی کی صورت میں ہو. صحیح ہے؟ انما تصدق کلیتاً، یقیناً اس کا کلیہ ہونا تب صحیح ہوگا، یقیناً وہ صادق آئے گا کلی ہونا اس کا. ترجمہ سمجھا؟ یقیناً تصدق کلیتاً، اگر وہ کلیہ ال جوڑے گی، پرشتیاں باندھے وہ کلیہ ال جوڑے گی. اگر کلیت وہ ال صادق راضی، اس کا کلیہ ہونا تب صادق آئے گا. کب؟ اذا اشتملت علی هذه القیود، جب وہ مشتمل ہو ان قیودات پر، ان شرائط پر. آیا مسئلہ؟ فالعلم بالمباحث المتعلقۃ، پھر وہ علم جو ان مباحث کے ساتھ ہوگا جو مباحث کے متعلق ہے. کس کے ساتھ متعلق ہے؟ بهذه القیود، ان قیود کے ساتھ. یکون علما بالقضیۃ الکلیۃ، ان کا علم بھی علم ہوگا قضیہ کلیہ کا. ان کا معلوم کرنا بھی کیا ہوگا؟ قضیہ کلیہ کا معلوم کرنا ہوگا. ان کا علم بھی قضیہ کلیہ کے علم میں آئے گا، کیونکہ متعلق شے کا علم بھی اسی شے کا علم شمار ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تفسیر کا تعلق مثلا قرآن سے ہے نا، تو آپ کسی آیت کی تفسیر کی تحقیق کرتے ہو تو یہ بھی قرآن سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ تفسیر کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ قرآن کے ساتھ. سمجھے؟ تو آپ جب تفاسیر کی ورق گردانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی تحقیقات کر رہے ہیں، قرآن میں تحقیقات کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تفسیر کوئی الگ سی چیز ہے قرآن سے، اسی کا متعلق ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب جو چیز اس قضیے کے متعلق ہوگی وہ بھی اس قضیے میں شمار ہوگی. آیا؟ ان کا علم بھی اس قضیے کا علم ہوگا. بس یہی بات کر رہے، اور کوئی مشکل بات نہیں. فالعلم، پھر معلوم کرنا، جاننا، بالمباحث المتعلقۃ، ان مباحث کا جن کا تعلق ہے بهذه القیود، ان قیودات کے ساتھ. یکون علما بالقضیۃ الکلیۃ، وہ بھی کیا ہوگا؟ علم قضیہ کلیہ ہی کا ہوگا. التي هي احدى مقدمتي الدلیل، وہ قضیہ کلیہ جو کہ دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ ہے، یا کبریٰ ہے یا کیا ہے؟ ملازمہ ہے. علی مسائل الفقہ، فقہ کے مسائل پر. فیکون تلک المباحث من مسائل اصول الفقہ، تو پھر ہوں گے یہ مباحث بھی اصول فقہ کے مسائل میں سے. صحیح ہے؟ فیکون
تلک المباحث، پھر ہوں گے یہ مباحث، قیودات کو معلوم کرنا، شرائط وغیرہ کو معلوم کرنا. یہ کس چیز میں سے ہوں گے؟ من مسائل اصول الفقہ، من مسائل اصول فقہ کے مسائل میں سے. اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ وَقَوْلُنَا يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَيْهِ، یہ کہاں پر کہا تھا؟ یتوسل بہا الیہ. پیچھے جائیں تھوڑا، صفحہ 59 پہ. وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي یتوسل بہا الیہ. سمجھے؟ پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ذریعے سے الیہ، کس چیز کی طرف؟ فقہ کی طرف. یا یتوسل بہا بھی پڑھ سکتے ہیں، پہنچتا ہے مجتہد، فاعل کو معلوم کرے ضمیر کی صورت میں، پہنچتا ہے مجتہد بہا، کس کے ذریعے سے؟ ان قواعد کے ذریعے سے. کس چیز کی طرف پہنچتا ہے؟ الیہ، فقہ کی طرف. اب کہتا ہے کہ وقولنا یتوسل بہا الیہ یا یتوسل بہا الیہ، دونوں طرح صحیح ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر جس توسل اور پہنچنے کا ذکر ہے، توسل کے معنی کیا ہے؟ پہنچنا. اب پہنچنے والا کون ہوگا؟ یعنی متوسل کون ہوگا؟ متوسل کون ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ دو احتمالات ہیں. سمجھے؟ نمبر پہلا احتمال یہ ہے کہ متوسل فقیہ ہوگا، مجتہد ہوگا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ متوسل فقیہ بھی ہوگا یعنی مجتہد، اور مقلد بھی ہوگا. آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھ میں آیا؟ وقولنا یتوسل بہا الیہ، صحیح ہے، پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ذریعے فقہ تک، یا پہنچتا ہے ان قواعد کے ذریعے الیہ، کس کی طرف پہنچتا ہے؟ صحیح ہے. اب اگر فرض کرو یہ توسل ہم نے لیا، تو یہ توسل کا فاعل کون ہے؟ متوسل کون ہے؟ سمجھے؟ خاص ہے یا عام ہے؟ کہتے ہیں دونوں احتمال موجود ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ خاص ہے. کیا ہے؟ یعنی صرف مجتہد ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ عام ہے، یعنی مجتہد بھی ہے اور مقلد بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں اگر متوسل وہ کون ہوگا؟ مجتہد ہوگا، تو معنی تو بالکل ظاہر اور آسان ہے. سمجھے نا؟ کہ ان قواعد کے ذریعے سے مجتہد ہی فقہ تک پہنچتا ہے، مقلد نہیں پہنچتا. صحیح ہے؟ کیونکہ فقہ تک پہنچنا نام ہے اس بات کا کہ قرآن میں نظر ہو، حدیث میں نظر ہو. سمجھے؟ اجماع و قیاس کی تحقیقات ہوں. ٹھیک ہے جی؟ توجہ ہے نا؟ تو یہ نظر کس کی ہوتی ہے؟ مجتہد کی یا مقلد کی؟ مجتہد کی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ احتمال تو بالکل ظاہر ہے. لیکن اگر مقلد مراد لیا جائے اور مجتہد بھی مراد لیا جائے تو پھر اس پر تھوڑا اشکال ہوگا کہ متوسل مقلد کیسے ہو سکتا ہے. فقہ تک پہنچنے والا جو ہے وہ مجتہد تو ہو سکتا ہے لیکن مقلد تو نہیں ہو سکتا. کہتے پھر ہم یہاں پر مضاف محذوف نکالیں گے، پھر الی الفقہ کی جگہ ہم کہیں گے الی مسائل الفقہ. کیا کہیں گے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ مسائل مضاف محذوف نکالیں گے. اور مسائل فقہ ایسی چیز ہے کہ اس تک مجتہد بھی پہنچتا ہے، مقلد بھی پہنچتا ہے. دونوں میں فرق سمجھا؟ اب یہ پورے صفحے کا خلاصہ آ گیا.
صحیح ہے؟ دیکھیں کتاب کو. وقولنا يتوسل بها الیہ الظاہر ان ھذا یخص المجتہد. یہ بات کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر بات یہی ہے ان ھذا کہ یہ توسل یخص المجتہد خاص ہے مجتہد کے ساتھ. یہ توسل خاص ہے کس کے ساتھ؟ یعنی متوسل الی الفقہ وہ صرف اور صرف کون ہے؟ مجتہد ہے، مقلد نہیں ہے. فإن المبحوث عنہ فی ھذا العلم، کیونکہ مبحوث عنہ اس علم کے اندر قواعد وہ ایسے قواعد ہیں یتوسل المجتہد بہا کہ پہنچتا ہے مجتہد بہا ان قواعد کے ذریعے سے الی الفقہ. کس چیز تک پہنچتا ہے؟ فقہ تک پہنچتا ہے. فإن المتوسل الی الفقہ لیس الا المجتہد، کیونکہ پہنچنے والا فقہ تک وہ نہیں ہوتا مگر صرف کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فإن الفقہ، کیونکہ فقہ جو ہے هو العلم وہ معلوم کرنا ہے بالاحکام، کس چیز کو معلوم کرنا ہے؟ احکام کو. من الادلت، کس چیز سے معلوم کرنا ہے؟ دلائل سے. تو فقہ نام ہے علم بالاحکام من الادلہ کا، اور علم بالاحکام من الادلہ یہ مجتہد کا کام ہے یا مقلد کا کام ہے؟ تو پھر متوسل بھی صرف کون ہوگا؟ مجتہد ہوگا. یہ مطلب ہے. پوچھیں مولی سے خبر ہے نا؟ ہاں. فإن الفقہ، کیونکہ فقہ هو العلم یہ نام ہے کس چیز کا؟ هو العلم بالاحکام یہ نام ہے احکام کے معلوم کرنے کا. من الادلت، ادلہ سے یعنی قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے. التی لیس دلیل المقلد منہا، یہ وہ چیز ہے کہ مقلد کی دلیل نہیں ہے منہا ان ادلہ میں سے. مقلد ان ادلہ سے حکم کو معلوم کر سکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فلہذا لم یذکر مباحث التقلید والاستفتاء فی کتبنا، یہی وجہ ہے کہ نہیں ذکر کیے گئے ہیں مباحث تقلید کے بھی، مباحث استفتاء کے بھی فی کتبنا ہماری کتابوں کے اندر. اس لیے کہ متوسل الی الفقہ صرف اور صرف کون ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے. اس لیے کہ احکام کا علم دلائل سے حاصل کرنے والا صرف کون ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے، مقلد نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک بات سمجھی یا نہیں سمجھے؟ دوسرے طریقے سے سمجھے. وقولنا یتوسل بها الیہ الظاہر، ظاہر بات یہ ہے ان ھذا یخص المجتہد کہ یہ توسل خاص ہے کس کے ساتھ؟ مجتہد کے ساتھ. فإن المبحوث عنہ فی ھذا العلم قواعد یتوسل المجتہد بها الی الفقہ، کیونکہ جس چیز سے بحث کی جاتی ہے اس علم میں یعنی علم اصول فقہ میں وہ قواعد ہیں کہ پہنچتا ہے مجتہد ان قواعد کے ذریعے سے. کس چیز تک پہنچتا ہے؟ فقہ تک پہنچتا ہے. یہ پہنچنا کس کا کام ہے مولی صاحب؟ مقلد کا کام نہیں ہے. کیوں؟ فإن المتوسل إلى الفقہ ليس إلا المجتہد، یہ دعویٰ ہو گیا. ما قبل توجیہ کے اوپر کیا ہو گیا؟ دعویٰ ہو گیا. کیونکہ پہنچنے والا فقہ تک نہیں ہوتا ہے الا المجتہد، مگر کون ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فإن الفقہ یہ دلیل ہے دعوے پر. یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیونکہ فقہ هو العلم بالاحکام، یا اس کو علت بھی کہہ سکتے ہیں دعوے کی. کیونکہ فقہ وہ معلوم کرنا ہے احکام کو ادلہ میں سے. التی لیس دلیل المقلد منہا، وہ کہ نہیں ہے دلیل مقلد کی منہا ان میں سے، بلکہ مقلد کی جو دلیل ہے وہ مجتہد کا قول ہے. کس کا قول ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ لیکن قول مجتہد ادلہ اربع میں سے تو نہیں ہے جن سے اصول فقہ بحث کرتا ہے.
مجتہد کا جو قول ہے وہ ادلہ اربع میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یعنی مقلد کی رسائی جو ہوتی ہے وہ قول مجتہد تک ہوتی ہے، یہ مطلب. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقلد کی رسائی صرف کہاں تک ہوتی ہے مولوی صاحب؟ مجتہد کے قول تک ہوتی ہے. قرآن و سنت تک اس کی رسائی اس طور پر کہ احکام کا استنباط کرے دلائل میں سے، اس طور پر اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اب بھی نہیں سمجھا؟ ولا یبعد سے دوسرا معنی کرتا ہے. ولا یبعد، بعد یبعد، کرم یکرم سے. اور یہ بات بعید نہیں ہے ان یقال کہ یوں کہا جائے انہ یعم المجتہد والمقلد، کہ یہ توسل شامل ہے مجتہد اور مقلد دونوں کو، یعنی متوسل عام ہے. توسل سے مراد توسل عام ہے، یعنی پہنچنے والا مقلد بھی ہو سکتا ہے اور مجتہد بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسرا معنی کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فالادلۃ الاربعہ، تو پھر ادلہ اربعہ جو ہیں انما یتوسل بها المجتہد للمقلد، یقیناً پہنچتا ہے ان ادلہ اربعہ کے ذریعے سے مجتہد للمقلد، مقلد تو احکام تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر مقلد کیسے شامل ہو گیا؟ فاما المقلد، کہتے ہیں مقلد جو ہے فالدلیل عنده قول المجتہد، دلیل اس کے نزدیک قول مجتہد کا ہے. فالمقلد یقول، تو پھر مقلد یوں کہے گا ھذا الحکم واقع عندی، یہ حکم یہ واقعہ ہے میرے نزدیک، یہ قضیہ اولا ہو گیا یا یہ دعویٰ ہو گیا، یہ دعویٰ ہو گیا. ھذا الحکم واقع عندی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ حکم واقع اور ثابت ہے میرے نزدیک. لأنہ کا معنی ہے لأن ھذا الحکم، لأنہ بالکل ہٹا دو، ھذا الحکم کیا؟ یہ صغرا ہو گیا. لأنہ کیونکہ یہ حکم جو ہے ادا الیہ رأی ابی حنیفہ، پہنچ چکی ہے اس حکم تک رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی قیاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ مثال دے رہا ہے، یہ صغرا ہو گیا. آگے کبرا ہے وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُهُ فَهُوَ وَاقِعٌ عِنْدِي، اور ہر وہ حکم کہ جس تک امام ابو حنیفہ کی رائے اور قیاس پہنچ چکا ہے، اجتہاد پہنچ چکا ہے، فَهُوَ وَاقِعٌ عِنْدِي، وہ میرے نزدیک واقع اور ثابت ہے. فرماتے ہیں فَالْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ مِنْ اصول الفقہ، یہاں پر جو دوسرا قضیہ ہے یعنی کل ما ادّا الیہ رأیہ فہو واقع عندی، یہ جو قضیہ کلیہ ہے یہ اصول فقہ میں سے ہے. من اصول الفقہ ایضاً، یہ بھی کس چیز میں سے ہے؟ اصول فقہ میں سے ہے. جب یہ اصول فقہ میں سے ہے تو یہ قاعدہ بیان کرنے والا کون ہوگا؟ مقلد ہوگا. تو مقلد کا یہ قضیہ بھی اصول فقہ میں سے ہے، لہذا معلوم ہوا کہ متوسل عام ہو سکتا ہے، متوسل عام ہو سکتا ہے، یعنی مجتہد کے ساتھ ساتھ مقلد بھی ہو سکتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فلہذا ذکر بعض العلماء فی کتب الاصول مباحث التقلید والاستفتاء، یہی وجہ ہے کہ ذکر کیے ہیں بعض علماء نے اصول کی کتابوں کے اندر مباحث تقلید کے بھی، مباحث استفتاء کے بھی. تقلید اور استفتاء کام کس کا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ مقلد کا ہوا کرتا ہے. مجتہد نہ کسی سے فتوے لیتا ہے نہ کسی کی تقلید کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فعلی ھذا علم اصول الفقہ هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى مسائل الفقہ. فعلی ھذا، پھر اس دوسری توجیہ کے مطابق، کون سی توجیہ کے مطابق؟ جب توسل عام مراد لیں گے، متوسل عام مراد لیں گے، مقلد اور مجتہد دونوں مراد لیں گے، اس طور پر علم اصول الفقہ، علم اصول فقہ کا، هو العلم، یہ معلوم کرنا ہوگا، بالقواعد التي، ان قواعد کا، يتوصل بها، کہ پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ذریعے سے، الی مسائل الفقہ، مضاف معذوف نکالیں گے، الی الفقہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ الی مسائل الفقہ. نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ؟ ولا یقال الی الفقہ، باقی اس وقت میں پھر الی الفقہ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ لان الفقہ هو العلم بالاحکام من الادلہ، کیونکہ فقہ تو نام ہے احکام کے معلوم کرنے کا. کس چیز سے؟ من الادلت، دلائل سے معلوم کرنا. اور یہ کام مقلد کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ مجتہد کا ہے. وہ پہلے معنی کے لحاظ سے، دوسرے معنی کے لحاظ سے نہیں. نہیں سمجھا؟ بس آسان سی بات یہ ہے، پورے صفحے کا خلاصہ. وقولنا
یتوسل بہا الیہ سے لے کر یہاں تک جو بات بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یتوسل یا یتوسل، اس میں جو متوسل ہے وہ کون ہے؟ ہاں، اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ متوسل پہنچنے والا فقہ تک وہ خاص ہے یعنی مجتہد ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام ہے، مجتہد بھی ہے اور مقلد بھی ہے. پھر اس پر سوال ہو گیا کہ مقلد جو ہے وہ فقہ تک کیسے پہنچے گا؟ جواب بالکل آسان ہے کہ اس صورت میں مضاف محذوف ہے الی مسائل الفقہ. جب مسائل مضاف محذوف نکالا ہم نے تو اس صورت میں وہ مقلد اور مجتہد دونوں کو شامل ہو گیا، کیونکہ مجتہد بھی مسائل فقہ تک پہنچتا ہے. سمجھے یہ نہیں سمجھا؟ وقولنا علی وجہ التحقیق، جو صفحہ 59 پہ تعریف ہوئی تھی نا، تعریف لقبی اصول فقہ کی، اس میں آخری لفظ یہی تھا نا، علی وجہ التحقیق. سمجھے؟ تو یہ جو دوسرا معنی ہم نے مراد لیا، اس پر ایک اعتراض ہے کہ تم نے کہا متوسل عام ہو سکتا ہے، متوسل سمجھے، یعنی متوسل جو ہے وہ مجتہد کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر متوسل کیا ہوگا؟ الی مسائل الفقہ ہوگا، الی الفقہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں تمہارا یہ دوسرا معنی اور دوسرا احتمال بالکل غلط ہے. معترض کیا کہتا ہے؟ سمجھے نا، یعنی توسل کو عام مراد لینا جو فقیہ اور مقلد دونوں کو کیا ہو جائے، شامل ہو جائے. یہ معنی کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آخر میں تعریف میں لفظ ہے علی وجہ التحقیق، علی وجہ التحقیق، کہ توسل ہو مسائل فقہ کی طرف، پہنچنا ہو مسائل فقہ کی طرف علی وجہ تحقیق، تحقیق کے طریقے سے. اور مقلد کا کام تحقیق نہیں ہے. تحقیق کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے. مقلد کے بس میں تحقیق نہیں ہے. مقلد کا کام تحقیق نہیں ہے، تقلید ہے. مقلد تحقیق نہیں کر سکتا ہے، تقلید کرے گا. جس کو عبارت صحیح پڑھنا نہیں آتی وہ کیا تحقیق کرے گا؟ جس کو مبتدا خبر کا پتہ نہیں چلے گا، موصوف صفت کا پتہ نہیں چلے گا، وہ تحقیق کرے گا. جس طرح کہ آج کل اہل حدیث حضرات، غیر مقلدین حضرات، وہ کہتے ہیں ہم خود اپنی تحقیق کرتے ہیں، عربی نہیں پڑھ سکتے، سیاہ ستہ کے اردو ترجمے گھروں میں مسجدوں میں بھی رکھے ہوتے ہیں اکثر. یہ محققین ہیں. یہ کیا ہے؟ آج کے زمانے کے محققین ہیں. تو کہتے ہیں جس طرح زمانہ ہوتا ہے اس طرح ولی ہوتے ہیں، جس طرح زمانہ ہوتا ہے اس طرح ولی ہوتے ہیں. آج کل کی تحقیق یہی ہے، اردو کی کتابوں کو دیکھ کر اور اردو کے تراجم دیکھ کر. نہیں سمجھ میں آیا مولوی صاحب؟ ہاں، یہ تحقیق کرتے. کیا کرتے ہیں؟ تحقیق فی مسائل الدین، فی مسائل الشریعہ. کون کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب کرے گا، انجینئر صاحب کرے گا، اور جو مولوی صاحب کرے گا وہ بھی ہماری طرح کا ہوگا کوئی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ گئے گزرے وہ کہیں گے اپنی تحقیق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی تحقیق کرتے ہیں. اس طرح اپنی تحقیق کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ کیا ہو گئے مولوی صاحب؟ گمراہ ہو گئے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو اعتراض کیا ہے؟ جواب بالکل آسان ہے. کہتے ہیں وقولنا علی وجہ التحقیق، ہمارا جو قول ہے علی وجہ التحقیق تعریف کے آخر میں، لا ینافی ھذا المعنی، وہ اس دوسری توجیہ اور دوسرے معنی کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، اس کے منافی بالکل بھی نہیں ہے کہ تم علی وجہ تحقیق کے لفظ سے ہم پر کیا کرو؟ اعتراض کرو. سمجھتے ہو؟ وہ اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے. فإن تحقیق المقلد، کیونکہ مقلد کی تحقیق اتنی ہوتی ہے اور یہی ہوگی، ان یقلد مجتہدا، کہ وہ مقلد کی کیا کرے؟ مقلد کا کیا کرے؟ ان یقلد مجتہدا، کہ وہ تقلید کرے کسی مجتہد کی. بے ان یعتقد، یعنی
اس طور پر کہ وہ اعتقاد رکھے اس بات کا بأن یعتقد ذلک المقلد، کہ اعتقاد رکھے یہ مقلد حقیت رأی ذلک المجتہد، اس مجتہد کی رائے کے حق ہونے کا، اس مجتہد کی رائے کے حق ہونے کا، بس ٹھیک ہے جی۔ مقلد کی تحقیق یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس مقام پر جو میرے امام کی تحقیق ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ ہے اور دوسرے ائمہ سے بھی زیادہ ہے، بس یہی تحقیق ہے۔ بأن یعتقد فعل ہے، ذالک المقلد یہ فاعل ہے، حقیت رأی ذالک المجتہد یہ مفعول ہے، نہیں سمجھے؟ صحیح کہ اعتقاد رکھے یہ مقلد کس چیز کا اعتقاد رکھے؟ حقیت، سچ اور حق ہونے کا، رأی ذالک المجتہد، اس مجتہد کی رائے کا، اس مجتہد کی رائے کے حق اور سچ ہونے کا کیا رکھے؟ اعتقاد رکھے، یقین رکھے۔ تو ہر کسی کی جو کیا ہوگی؟ تحقیق ہوگی نا، تو وہ اپنے بس کے مطابق ہوگی۔ ہر کسی کی جو تحقیق ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اپنے بس کے مطابق ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صحیح ہے؟ بس اس کی تحقیق یہی ہوگی۔ تو گویا کہ تحقیق کلی مشکک ہے، سمجھے؟ اضافی چیز ہے بنسبت بعض کے، اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثم اعلم ان كل دلیل من